رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین و شفیع ذنوب المذنبین قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعداء الله وعلى أعداء رسوله وعلى أعداء أهل بيته الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے پہلے کہ قرآن مجید کے سورے کے سلسلے میں میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ذکیر فاطمہ بنت شکیل حسین صاحب کی روح کو احساس فرما۔ آج مرحومہ ذکیر فاطمہ بنت شکیل حسین صاحب کی پہلی برسی ہے، اور سال گزشتہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہم ایک بار پھر ان کے تمام اعزاء و اقارب، خاص کر ان کے اہل خاندان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ مرحومہ کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں برابر عرض کیا کرتا ہوں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی دوسروں کو راہ ہدایت پر اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں
اس کے بعد بھی ان کی رحمت اور لطف و کرم کا سلسلہ ان کے اہل خاندان کے ذریعے سے، مجالس اور دوسرے کار خیر کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور ان کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہ امتیاز مرحومہ ذکیر فاطمہ صاحبہ کو بھی خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے حاصل ہے، اور ایک بار پھر ان کے سلسلے میں شہدائے کربلا کے حوالے سے لوگوں تک ہدایت کا ایک سامان فراہم کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے دوبارہ سے موقع میسر ہو رہا ہے کہ وہ قرآنی اور اسلامی اور انسانی پیغامات کو سن کر اپنی زندگی میں جو رکاوٹیں اور خامیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس دنیا میں جو اپنی زندگی ان کی کسی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے، اعمال صالح اور نیک انجام دیے جانے والے کاموں کے ذریعے سے وہ اپنی ان پریشانیوں کو خداوند عالم سے دور کروانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو بھی دسترخوان فرش ادا پر تشریف لاتا ہے، خدا کی اہل بیت کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر وہ ان سے اہل بیت کا حوالہ دے کر کچھ طلب کرے تو یقیناً ان ہستیوں کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پورا کرتا ہے، اگر ہماری زندگی کے لیے اس میں مصلحت اور حکمت پائی جائے۔ اور اگر پورا نہیں بھی ہو پاتی ہیں وہ دعائیں، تو خداوند عالم ان کو روایات کے مطابق ایک ایسے موقع کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جب وہ ہمارے لیے مفید ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک مختصر سے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ایک ایسا سورہ ہے کہ جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور اس کے مطالب سے کسی حد تک واقف ہیں۔ کوشش اس بات کی ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے جو 3 آیتیں ہیں مختصر سی، یعنی پورا سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، ان 3 آیتوں میں خداوند عالم نے زندگی کے 4 اصول، کامیابی کے 4 اصول ہمیں بتائیں ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کی پابندی کر لیتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں وہ زندگی اور کامیابیاں ملیں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ادھر ادھر نہ جا کر صرف قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں اور تاریخ میں بھی یہ بات ثابت ہے، اور ہمارا جو لٹریچر ہے زبان کا اس میں بھی یہ بات برابر بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی ذات، کوئی انسان قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسم کھانے کے بعد مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، وہ بات کہی جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بغیر قسم کے بھی بات کی جاتی ہے
لیکن جب کسی بات پر زیادہ زور دینا ہوتا ہے، زیادہ تاکید کرنی ہوتی ہے، تو انسان بھی قسم کھاتا ہے تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو جائے، اس بات کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیں۔ اور یہی سلسلہ خداوند عالم کے ہاں بھی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں متعدد جگہ پر قسم کھائی ہے، انہی موقعوں میں سے، انہی مواقع میں سے جس میں خداوند عالم قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے، یہ سورہ بھی ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر، عصر کی قسم۔ اب یہ عصر کیا ہے؟ عصر کے لفظی اور لغوی معنی جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کسی چیز کو کمپریس کرنا، اس کو فشار دینا، اس کو دبانا، اس معنی میں عصر کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عصر جو ہے وہ دن میں آنے والا ظہر اور مغرب کے درمیان کا جو ایک وقت ہوتا ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز، یعنی وقت ہے مغرب سے تھوڑا پہلے کا، اسے عصر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک معنی لیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عصر کے معنی پوری، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے، بلکہ جب سے آپ تصور کر سکتے ہیں زمانے کا، اور یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے، وہ سارا زمانہ اور جس وقت تک یہ تصور کیا جاتا رہے، یعنی پوری کائنات کا جو بھی وقت ہے وہ زمانہ عصر میں شامل ہے۔ یعنی ایک لفظی معنی ہے جس کے معنی ہے کمپریس کرنا، فشار دینا، دبانا، کسی چیز کو محدود کرنا، اور ایک معنی جو ہے وہ جو دن میں ہمارے سامنے آتا ہے 24 گھنٹے میں ایک بار، وہ عصر کا وقت کہلاتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ پورا تاریخ جس کو کہا جائے، شروع سے لے کر آخر تک، رہتی دنیا تک جو بھی زمانہ ہے اس کو ہم عصر کہتے ہیں۔ اور بھی تعبیرات اس کی دی گئی ہیں۔ بعض وقت اس سے علماء نے خود انسان کی پوری زندگی کا جو ما حصل ہے اس کو بھی عصر کے عنوان سے لیا ہے۔ زیادہ تر جو معنی اس کے مراد لیتے ہیں علماء، اور جو زیادہ قرین قیاس بھی ہے، وہ پورا زمانہ ہے۔ کیونکہ وقت جب ہم کسی چیز کو فشار یا دباؤ کے عنوان سے تصور کرتے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان کتنی سب حالات میں گھر جاتا ہے، اور اس وقت وہ خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس وقت کے زمانے کو خداوند عالم نے مد نظر رکھا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وہ زمانہ بہت اہم ہوتا ہے، انسان کبھی اسے بھلا نہیں پاتا ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں وہ وقت موجود رہتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں گرفتار تھا، پھر کسی مشکل میں وہ پھنسا ہوا تھا اور کسی طریقے سے اسے نجات ملی ہے، تو وہ زمانہ اس کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے بھی یہاں پر والعصر کہا تاکہ انسان کا وہ زمانہ جو اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ اس کے ذہن میں آ جائے، اور پھر یہ اللہ کی طرف راغب ہو سکے۔ یہ ایک معنی ہے جو اس لفظ کا بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی جو ہم نے عرض کیا کہ عصر کا وقت ہے، وہ شاید مراد ہو، وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، اور سارے دن کے کاموں کا نتیجہ اس کے سامنے آ چکا ہوتا ہے تقریباً۔ پرندے اور حیوانات بھی
دن بھر کی اپنی زندگی گزارنے کے بعد اور پوری اپنی جو کارکردگی ہے ایک طریقے سے ان کی، اس کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے آشیانوں کو پلٹنے لگتے ہیں اور اپنی گفاؤں میں اپنے گھروں کی طرف، بلوں کی طرف وہ چل پڑتے ہیں. یعنی گویا پورے دن کا خلاصہ ان کا زندگی کا ان کے سامنے آ چکا ہوتا ہے. شاید یہ مراد ہو. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی بلکہ پوری تاریخ بشریت اس سے مراد لی گئی ہے، خداوند عالم نے اس کو لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ سارے معانی جو اس لفظ سے متعلق لغات میں یا تفاسیر کی کتب میں بیان ہوئے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت بھی انسان کے ذہن میں رہتا ہے جب وہ کسی بلا اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. عصر کا وقت بھی اس کے سامنے آتا ہے جس وقت وہ اپنے خاص کیفیت اس کے ذہن پر طاری ہوتی ہے، اور پورے دن کا نتیجہ اگر بازار میں بھی ہے تو دکان اس نے کھولی ہے، صبح سے جتنے گاہک اور بزنس یعنی گاہک آئے ہیں اور بزنس ہوا ہے وہ سارا اس کے سامنے، جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں وہ سب ان کے سامنے ہوتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا اور یہ نقصان ہوا. وہ بہت اہم وقت ہوتا ہے اس کے لیے. اور پوری انسانی بشریت میں جو حادثات اور واقعات انسان کی عبرت کے لیے اور ایسے حالات جو اس کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں وہ سب موجود ہوتے ہیں. ان سب کو اگر انسان مد نظر رکھے تو اپنی زندگی کو وہ آگے آنے والی زندگی کو وہ بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے اور حقیقی زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے. بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جب کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد آنے والا جو مطلب ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. خداوند اور پھر جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جب سوچیے کہ جب خداوند عالم اس کائنات کا خالق قادر مطلق ذات قسم کھا کر کوئی مطلب ہمارے سامنے پیش کرے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو. تو یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے والا عصر، قسم ہے عصر کی. یہاں پہ ایک اور معنی مراد لیا جاتا ہے کہ جو زمانہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کو پیش کرنے کا تھا، یعنی صدر اسلام کا زمانہ، وہ مراد ہو، کیونکہ وہ بھی ایک تاریخی اور عبرتناک زمانہ تھا کہ جب لوگ ایک کفر کی طرف سے، شرک کی طرف سے اللہ کے نمائندے کی زبان پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے تھے. وہ زمانہ بھی بہت ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہور پر. یقیناً وہ زمانہ بھی صدیوں سے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اس زمانے کا جس کے لیے پیغمبر اور انبیاء منتظر رہے ہیں، انہوں نے خبریں دی ہیں، وہ زمانہ یقیناً ایک اہمیت کا حامل ہے اور خداوند عالم اس کی قسم کھا رہا ہے. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر ہم ان تمام معنی کو ایک ساتھ مراد دیں تو بھی کوئی حرج نہیں. ارشاد ہو رہا ہے، اب دیکھیے جو مطالب قسم کے بعد پیش کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. 4 اصول، 4 ستون کہا جائے انسانی زندگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے، انسانی زندگی کا لوڈ اپنے اوپر لینے کے لیے خداوند عالم نے ہمارے لیے پیش کی. اور یہ وہ ستون ہیں، یہ وہ مطالب ہیں کہ جو خالق کائنات کی طرف سے، جس نے ہمارے جسم کی خلقت کی ہے، جس نے ہماری روح کی خلقت کی ہے، جس نے ہمارے دل و دماغ کو تراشا ہے، وہ ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول بیان کر رہا ہے. پہلی آیت میں تو ایک حقیقت بیان کی گئی ہے جو کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن حقیقت ہے. وہ کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان یعنی بنی نوع انسان گھاٹے میں.
انسان چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ اپنے نفع نقصان کی بات سوچتی ہے، تو خداوند عالم نے بھی یہاں پر اسی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ انسان کی خلقت کچھ اس طرح سے ہوئی ہے، یہ نظام کائنات کچھ اس طرح کا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور کوئی خاص انسان نہیں، تمام انسان گھاٹے میں۔ اس آیت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے اور یہی مطلب واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جس انسان کی ابتدا ہوئی ہے، اور روز قیامت جو آخری انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، وہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو ایک تصور یہ آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہوں۔ خداوند عالم تو ایک عاقل انسان ہے، خداوند عالم ایک عاقل ذات ہے، ایک عادل ذات ہے۔ اس نے کیوں کر ایسا کام کیا کہ جو گھاٹے کا ہی کام ہو، یعنی تمام ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جو سارے کے سارے گھاٹے میں۔ تو بعد کی آیات انسانوں کو اس زمرے سے نکالنے کے لیے بیان کی جائیں گی، اور انسان کا یہ شبہ اور یہ شک جو ہے وہ برطرف ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انسان گھاٹے میں کیسے؟ کیونکہ جو سانس بھی وہ لیتا ہے وہ اسے اس کی موت سے نزدیک کر دیتا ہے۔ ہر سانس یعنی دل کی دھڑکنوں میں سے ہر دھڑکن انسان کو اس کی موت سے نزدیک کرتی ہے۔ یعنی اگر انسان 1000 سال کی بھی عمر لے کر آیا ہے تو یہ جو لمحہ گزر گیا یہ اس کی اس عمر میں سے 1000 سال میں سے کم ہو گیا۔ یہ ایک نقصان ہے کہ انسان کے پاس جو عمر کا سرمایہ تھا وہ ہر لمحہ کم ہو رہا ہے۔ لہذا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں۔ اب بعض لوگ انسان اس کو سمجھتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو اس سے غافل ہے کہ جو لمحہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو لمحہ اس کی زندگی کا کم ہو گیا اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ جبکہ عام طور سے انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، تو اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اگر کسی انسان کے کچھ روپے، کچھ پیسے، کوئی زیور، کوئی چیز غائب ہو گئی ہو، کھو گئی ہو، تو وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس سامان کی قدر و قیمت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق کہ وہ جو چیز جو غائب ہوئی ہے وہ کتنی قیمت کی ہے، اس حساب سے وہ اس کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن اس امر سے غافل ہے کہ اس کی زندگی سے ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن کم ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ تعجب کی بات ہے امام کے بعد۔ 12 ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب اگر سارے انسان گھاٹے میں ہوں تو ظاہر سی بات ہے خدا کی اس خلقت کے سلسلے میں اور خداوند عالم جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس کے سلسلے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ خداوند عالم نے کیوں کر ایسی کائنات بنائی، ایسا انسان بنایا کہ جو سراپا گھاٹے میں ہے۔ تو خدا یہاں پہ اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، تمام انسان گھاٹے میں ضرور ہیں، لیکن ہم کچھ اصول بتا رہے ہیں، کچھ ضوابط بتا رہے ہیں، کچھ آپ کے سامنے ایک پروگرام دے رہے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان گھاٹے سے نکلنے شروع ہو جائیں گے، ان کا گھاٹا فائدے میں بدل جائے گا۔ اور یہ ہماری زندگی کا نظام بھی ہے، ہر تجارت کا نظام ایسا ہی ہے کہ انسان کسی بھی تجارت میں سرمایہ گزاری کرتا ہے
لیکن اگر اس سرمایے سے اس کو ایسی چیز مل جائے جو اس سرمایے سے زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کو کامیاب تجارت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم بھی یہ فرما رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسران میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اگر یہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو، اپنی زندگی کی ان ساعات کو، اپنی زندگی کے ان ایام کو، اپنی زندگی کے ان ہفتوں کو، اپنی زندگی کے ان مہینوں اور سالوں کو ایک خاص طریقے سے گزارے تو یہ اس کا ایک طریقے سے سرمایہ ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگا، اور اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ وہ کون سے اصول ہیں؟ وہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، بعد والی آیت کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، پہلا اصول یہ ہے، پہلی تجارت یہ ہے، پہلا انویسٹمنٹ یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہاں پہ کسی خاص فرد کی قید نہیں ہے، جو شخص بھی ایمان لے آیا وہ اس نقصان سے بچنے کے سلسلے میں اس نے ایک قدم بڑھا لیا، وہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اب آپ کہیں گے مومن کی بات کیوں کریں، وہ تو ایمان لایا نہیں۔ ایمان کے بھی درجات ہیں، مختلف درجات ہیں ایمان کے۔ پہلے درجے کا ایمان لازمی و ضروری ہے، کیونکہ خود قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بعض چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، یعنی ایک مرحلے کا ایمان تم لا چکے ہو، لیکن بعض چیزوں پہ تمہارا ایمان ابھی یقین کی منزل میں نہیں ہے، ایمان ابھی اس مرحلے میں نہیں ہے جس کو ایمان کہا جائے۔ تم نے ایک مجموعی طور پر خدا کو قبول کر لیا ہے، لیکن اور چیزیں جو اس کا لازمہ ہیں ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں مسلمان ہیں جو وہ ایمان کے پہلے مرحلے پر سمجھ لیجیے فائز ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ایمان کے اور درجات ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین یعنی آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، تاکہ تم اصلی کامیابی کے مرحلے تک پہنچ سکو۔ اس سورہ میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر ایمان لے آئیں تو وہ پھر کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا اصول۔ اب ایمان جو یہاں پر ہے مجموعی طور پر مطلق لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایمان خدا پر بھی ہو، ایمان خدا کے رسول پر بھی ہو، نبیوں پر بھی ہو، اس کی بھیجی ہوئی قرآن اور دوسری کتابوں پر بھی ہو، اور آخرت پہ بھی ہو، یعنی مجموعی طور پر ان سب چیزوں پر اگر ایمان لے آیا ہے تو وہ کامیابی کی طرف بڑھ چلا ہے۔ یہ ایک اصول، ایک ستون جو زندگی کو سنبھالنے کے لیے یہاں پر کھڑا کیا گیا۔ دوسرا جو اصول ہے اور ستون ہے جو ہماری مدد کرتا ہے نقصان سے بچانے کے لیے، وہ ہے عملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ لوگ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں وہ بھی نقصان کے زمرے سے باہر ہیں، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے جس نقصان میں انسان ہے، جس گھاٹے میں انسان چل رہا ہے، اس گھاٹے کو، اس خسران کو، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ دوسرا، ایمان صرف زبانی ہوتا ہے، ذہن سے متعلق ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے متعلق ہوتا ہے، انسان کی فکر سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی وہ کام انجام دیتا ہے وہ اس کی سوچ، اس کے نظریے، اس کے عقیدے کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلا مرحلہ ہے کہ اس کائنات کے خالق اور اس ذات گرامی پر یقین رکھے، ایمان لائے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور جو اس کائنات کا پروردگار ہے۔
لیکن یہ صرف زبانی مسئلہ ہے، یہ صرف ہمارے ذہن سے متعلق ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے عمل کا، کہ جن چیزوں پر ہم نے عقیدہ بنایا، جس چیزوں پر ہم ایمان لائے، اس کے مطابق ہماری عملی زندگی بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دوسری بات یہ ہے انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے۔ اب نیک اعمال میں بعض لوگ عبادات اور نماز اور روزوں کو ہی لاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی مطلق خداوند عالم نے قرآن کی فصاحت یہ کہ اس کو مطلق بیان کیا ہے کہ نیک یعنی صالح اعمال انجام دے۔ صالح اعمال میں سڑک سے وہ پتھر ہٹانا بھی ہے، وہ اینٹ اور کوڑا ہٹانا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی راہگیر کو تکلیف پہنچے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ صرف نماز اور روزہ ہی عمل صالح نہیں کہلاتا ہے۔ صرف اور صرف لوگوں کو پیسہ دینا یا ان کی زندگی کو مدد پہنچانا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص سے آپ اس طریقے سے ملیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے تو یہ آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ عمل صالح ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے اس کے دل کو خوش کیا ہے۔ اگر کسی کے سامنے آپ ایک گلاس پانی ایسے ضرورت مند کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جو پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو یہ ایک عمل صالح ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے کام کیے جائیں، نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچے۔ لیکن خود ایک اور اصول ہے کائنات کا کہ خداوند عالم اس شخص کی مدد کرتا ہے، اس شخص کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے کہ جو دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی زندگی کے خوض سے باہر نکل کر اپنے فائدے کی بات کو درکنار رکھ کر جب وہ دوسروں کے فائدے کی بات کرنے لگتا ہے، جب اس طرف وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، تو یہاں سے اس کی زندگی وہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جب انسان مصیبت اور پریشانی میں گھر جائے تو وہاں پہ اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ صلہ رحم کرے، یعنی وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی مدد کرے، ان سے رابطہ قائم کرے، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچے، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچے، اپنے علاقے میں جو مجبور اور بے سہارا لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچے۔ جب ان کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور ان کی خدمت کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے تو انسان کی زندگی گویا کامیابی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے ائمہ کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے ہم تک یہ میسج پہنچایا گیا ہے۔ حتیٰ بعض واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر انسان ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پریشان ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، وہ کسی عالم کے پاس آتا ہے، کسی روحانی کے پاس آتا ہے، کسی بزرگ کے پاس آتا ہے اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے وطن جاؤ، جاؤ تم اپنے شہر جاؤ، یا جہاں پر تم ہو وہاں پر دیکھو کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں، ان سے رابطہ قائم کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جو بہت سے ہارمونز اور انزائمز نکلتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ہمارے نظریات کی بنیاد پر نکلتے ہیں۔ اگر ہم ہماری سوچ کی بنیاد پر نکلتے ہیں، ہماری فکر اور تفکر کے بنیاد پر وہ انزائم نکلتے ہیں، اور وہ یا ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں یا ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہے، اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے، اگر ہماری سوچ دوسروں کی بھلائی کے سلسلے میں ہمارا ذہن کام کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اگر ہمارے نظریات ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، تو خود بخود ہمارے جسم میں، ہمارے اندر کچھ اس طریقے کے ہارمونز اور انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، ہمیں بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایک طریقے سے ایک ویکسین ہے یہ کار خیر، عمل صالح، جو ہمارے جسم پر ہونے والے بہت سے امراض کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند عالم اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی
نظریاتی لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس خالق حقیقی سے جوڑ لیا، اور پھر اس کی بنیاد پر اس کے فرامین کے اطاعت کے طور پر وہ عمل صالح انجام دے رہا ہے۔ تو جب انسان دوسروں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کے اندر اس طریقے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ خود بخود جسم میں پل رہے امراض کو شفا مل جاتی ہے اور دوسری آنے والی بیماریوں سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، ابھی جو کورونا کا دور چل رہا تھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تمام خطرات کو برداشت کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کی اس دوران، حتیٰ جو مومنین میں سے تھے جو اموات ہوئی ان کے کفن دفن میں شریک رہے، ان کی نماز جنازہ اور ان کے دوسرے کاموں کا کہتے ہیں انہوں نے بیڑا اٹھایا، اور آج تک وہ صحیح و سالم ہے۔ تمام کورونا کی جو ویوز تھیں وہ آ چکی، لیکن وہ ابھی صحیح و سالم ہے۔ گویا خداوند عالم نے ان کی زندگی کو انہی کاموں کی بنیاد پر جلا دے دی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو خوفزدہ تھے، جو ڈرتے رہے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کورونا کا شکار ہوئے اور اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھے۔ تو جیسی سوچ، جیسی فکر ہماری ہوتی ہے، اگر پازیٹیو فکر ہوگی، مثبت سوچ ہوگی ہماری، تو ہمیں اس سے طاقت ملے گی، ہمیں اس سے قوت ملے گی، اور بہت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہماری سوچ نگیٹو ہے، اگر ہم الٹا سوچ رہے ہیں، ہم ہمیشہ برا سوچتے ہیں، ہم نے منفی سوچتے ہیں، تو ہمارے بدن کے اندر بھی وہ اس طرح کے ہارمونس اور انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو اور زیادہ مرض کو بڑھاتے ہیں اگر کوئی مرض ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہوتی تو جو بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ خود بخود ہار جاتے ہیں، لڑائی ہی نہیں لڑتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرض ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ قرآن کا حکم جو ہے کہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ عمل صالح انجام دو، یہ آج میڈیکل سائنس اس کو ثابت کرے۔ تو نیک اعمال، میں نے عرض کیا کہ نیک اعمال کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے، انسان جو ہے روزے رکھتا رہے، نہیں، جو واجبات ہیں ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے، لیکن نیک اعمال کا خلاصہ صرف انہی اعمال میں کر دینا یہ ناانصافی ہے۔ خداوند عالم نے یہاں پر عمل صالح مطلق بیان کیا ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جو انسان کے لیے، کائنات کی کسی مخلوق کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، وہ عمل صالح میں شامل ہیں۔ عمل صالح کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی برا کام نہ کریں، کوئی ظلم و ستم کسی کے اوپر نہ کریں۔ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو چھیننا بھی ظلم سمجھتا ہوں۔ اب سوچ لیجیے، مولا کائنات یوں ہی نہیں ہو گئے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے نظریات، ان کا ایمان کا وہ درجہ جو کائنات کے خالق سے متعلق تھا اور کائنات کی مخلوق سے متعلق تھا، اس کو آپ اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو چھیننا۔ یہاں تو لوگ بڑے بڑے باغات چھین لیتے ہیں انسانوں سے، جانیں چھین لیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے مال و اسباب کو غپچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی واقعی اس سے زیادہ کوئی اچھی تعبیر نہیں ہو سکتی کہ ظلم کے مصادیق کو اس حد تک ہمارے سامنے واضح کر سکے۔ چیونٹی کی اوقات کیا ہے ہماری نظر میں، اس کے بعد جو کے دانے کی، ایک دانے کی کیا اوقات ہے، اس کا بھی دانہ نہیں، چھلکا جو چیونٹی لے کے جا رہی ہے وہ چھیننا ظلم سمجھ رہے ہیں مولا کائنات۔ سوچی کتنا عادل امام تھا۔ حال قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا کہ عمل صالح یہ کام بھی اگر انسان اس طرح سے سوچتا ہے کہ اس طرح کا ظلم نہ ہو، یہ انسان کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار
کر دیتا ہے۔ بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں بہت سرسری طور پر ان آیات کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں تیسرا ستون، تیسرا اصول، تیسری وہ چیز جو ہمیں نجات دے سکتی ہے اور جس گھاٹے میں ہم چل رہے ہیں، جس گھاٹے میں انسان چل رہا ہے، اس سے ہمیں باہر لا کر ایک فائدہ مند تجارت کی طرف گامزن کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ دیکھیے، انسان ایمان لے آیا، خالق حقیقی سے جڑ گیا، اس کے بعد میں اس نے نیک کام انجام دینے شروع کر دیے۔ اب نیک کام انجام دے رہا ہے، خود تو دے رہا ہے، انسان نیک کام انجام دے رہا ہے، لیکن ابھی معاشرے میں فتنہ و فساد زیادہ ہے، لوگ اس طرف راغب نہیں ہیں، لہذا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضروری ہے ایک دوسری ذمہ داری خداوند عالم نے انسان کے اوپر ڈالی اور اس کے ذریعے سے اس کے نجات کا ذریعہ فراہم کیا۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ تو عمل صالح انجام دیتے ہو، تم خود تو ایمان لے آئے ہو، اب تم تواصو بالحق کرو، دوسروں کو بھی سچائی کی طرف بلاؤ۔ اگر دوسروں کو سچائی کی طرف نہیں بلایا تو پھر یہاں پر آپ کی کامیابی ادھوری ہے۔ لہذا اپنے آپ بھی عمل کرو، اپنے آپ بھی ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد میں دوسرے معاشرے میں جو دوسرے افراد ہیں جو اس طرف متوجہ نہیں ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کرو۔ اور تمام انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کا یہی فریضہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ خود ایمان لا کر خاموش ہو جاتے، نہیں، خود تو ایمان ان کا اعلیٰ درجے پر تھا ہی، چونکہ نبی بنائے گئے تھے، پیغمبر بنائے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتے تھے اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سچائی کی طرف بلاتے تھے۔ آج بہت بڑا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جو لوگ بے ایمان اور ناانصافی کرتے ہیں اور دوسروں کا حق غصب کر لیتے ہیں، اس میں کہیں ہمیں اطلاع ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص غلط کر رہا ہے، لیکن جب چار آدمیوں میں بات آتی ہے تو ہم کسی وجہ سے اپنی مصلحت سمجھتے ہوئے وہاں پر خاموش رہتے ہیں۔ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ اگر تم وہاں پر خاموش ہو تو اس کا مطلب تم اسی زمرے میں ہو، گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، لیکن اگر تم نے یہاں پر حق بیانی کی اور دوسروں کو بھی حق کی طرف لانے کی کوشش کی اور کسی کو دوسرے کو تم نے اس کا حق دلوا دیا، تو گویا تم نے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف گامزن کر دیا، تم نے اپنے آپ کو اس خسارے سے بچا لیا جو تمہاری زندگی کے ساتھ ہونے والا تھا۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ یہاں پر بہت سے بڑے بڑے مقدس لوگ بھی پھسل جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کسی کے پھٹے میں ٹانگ نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں دوسرے کی زندگی سے کیا مطلب، ہم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کا گھر غصب کیا ہے، اس کا مکان غصب کیا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، دوسری حدیث میں موجود ہے، ہمیں تو اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے معیار ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث منسوب ہے کہ تم ظالم کے دشمن بنو، اس کی مخالفت کرو، اور مظلوم کے لیے اون اور اس کے مددگار بنو۔ کونوا للمظلوم اونا وللظالم خصما، مظلوم کے لیے تم مددگار ثابت ہو اور ظالم کے لیے تم سخت دشمن بنو اس کے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو معاشرہ ہمارا پھر صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اور جب تک معاشرہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا، معاشرے میں جو انسانی اقدار ہیں اور انسان کی روح کو پروان چڑھانے کے وسائل اور فضا ہے وہ فراہم نہیں ہو پائے گی۔ لہذا اپنے آپ بھی عمل کرو اور تواصوا بالحق، دوسرے سے بھی حق کی تلقین کرو۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے جب انسان دوسرے سے حق کی تلقین کرتا ہے اور دوسرے کو روکتا ٹوکتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو جس کو روکا ٹوکا جائے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، وقتی طور پر وہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے، اگرچہ دل میں اس کے یہ بات رہتی ہے کہ یہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، حق اس کے ساتھ ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ ظاہری اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے
اور دیکھتے ہوئے وہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے. جب مخالف ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کچھ سختیاں آپ کے مقابلے میں آئیں، آپ سے روبرو ہوں. وہاں پر پھر چوتھا اصول سپورٹ کے لیے خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے. البتہ صبر کی بھی اقسام ہیں. مجموعی طور پر تو صبر کا مفہوم سب کو معلوم ہے، لیکن جو روایات میں ہے وہ بعض روایات میں 3 طرح کا صبر بیان کیا گیا ہے. ایک ہے صبر علی الطاعات یا صبر علی الطاعات، یعنی اطاعت خداوند متعال کے سلسلے میں صبر کرنا. مثال کے طور پر خدا کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، سردی ہو رہی ہے، جاڑا پڑ رہا ہے، ٹھنڈ ہے بے تحاشا، کمبل سے لحاف سے نکلنا، کمرے سے نکلنا، ٹھنڈ اور وضو کرنا یہ مشکل کام ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر صبر کرو. صبر کرو یعنی اطاعت ہے خداوند عالم میں. جو چیزیں واجب کی گئی ہیں ان کو انجام دینے میں جو سختیاں آ رہی ہیں ان پر صبر کرنا. صبر علی الطاعات، اطاعت کے سلسلے میں صبر. دوسری قسم جو ہے وہ صبر کی، وہ صبر ہے مصیبتوں کے مقابلے. انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے، مصائب زمانے کے لحاظ سے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. جو چیزیں جو دنیا اس نے سنواری تھی اس میں سے کچھ کمی ہونے لگتی ہے. ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بہن بھائی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، اور دوسرے معاملات صحت میں اس کے نقصان ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. ان سب پر وہ صبر کرے. یہاں پر وہ شاکی نہ ہو جائے، یہاں پر وہ خدا سے شکوہ نہ کرنے لگے کہ خداوند عالم کیسے تو نے مجھے مریض کیوں کر دیا، خداوند عالم تو نے میری اولاد مجھ سے کیوں چھین لی، خداوند عالم تو نے میرے ماں باپ کا سایہ کیوں اٹھا لیا. نہیں، جہاں غم کا اظہار ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ایک انسانی فطرت ہے، لیکن خدا کی مصلحت اور خدا کی حکمت پر اعتراض یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر صبر کرنا ہے. اسی لیے کہا گیا یہ مہینہ بھی ذی الحج کا مہینہ ہے. یہاں پر تو صبر کی مثال دی گئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے خدا کی اطاعت میں صبر کا، اور مصائب جو ہے ان کے اوپر پڑے ہیں ان پر صبر کرنے کا، اور خدا سے آخری دم تک رابطے میں رہے ہیں، آخری دم تک شکایت نہیں کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں مدد کی ضرورت ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک ایسا انسان جو 9 مہینے سے جل رہی آگ میں پھینکا جا رہا ہو اور اس کو معلوم ہے کہ اب میں آگ میں جانے والا ہوں، اور ایک مدد کی پیشکش بھی ہو رہی ہے، ملک کے ذریعے سے ہو رہی ہے، سردار ملک کی طرف سے، سید الملائکہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے. معلوم ہے کہ مدد کی پیشکش ہے وہ یقیناً اگر ابراہیم ہاں کہہ دیتے ہیں تو وہ پوری کی جائے گی، مدد حاصل ہو جائے گی. لیکن نہیں، وہاں پہ بھی شکایت نہیں کہ میں تو اب جل رہا ہوں، خدا نے مجھے ایسا کہہ دے. نہیں، کہہ رہے نہیں، مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں، جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے. یعنی رابطہ خدا سے قائم رکھا اس حالت میں جب آپ زمین سے پھینکے جا چکے ہیں، آسمان میں ہیں اور آگ میں گرنے والے. وہ صبر حضرت ابراہیم نے دکھایا کہ صبر جو ہے مصائب پر، اور صبر جو ہے وہ اطاعت پر. اور پر صبر کرنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے. اس کے بعد میں جو تیسری قسم ہے وہ ہے صبر علی المعصیہ. بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر انسان اگر گناہ کر لے تو اسے ظاہری طور پر کچھ لذتیں، کچھ کہتے ہیں مال دولت، یہ سب مل جاتا ہے. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، صبر کرو اس معصیت پر. اللہ کے حکم کی مخالفت صحیح نہیں ہے. یہاں پر تمہیں صبر اور استقامت سے کام لینا ہے. اگر صبر کر لیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دی تو خداوند عالم تمہیں
اس گھاٹے سے بچا لے گا جس میں سارے انسان مبتلا ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا سورہ، بہت ہی مختصر سا سورہ، لیکن زندگی کو کامیاب بنانے کے 4 اصول اس نے ہمارے سامنے دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان ایمان لے آئے تو گھاٹے سے بچ جائے گا، اس کے بعد میں عمل صالح انجام دے، اس کے بعد میں کہتے ہیں تواصو بالحق کرے، حق کی تلقین کرے، اور اس کے بعد میں اس راہ میں آنے والے مصائب و مشکلات پر صبر کرے۔ اگر ایسا کر لیا ہے تو انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہوائی چیزیں ہیں، بلکہ انبیاء نے، اولیاء نے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ مرحومہ ذکیر فاطمہ کے حوالے سے یہ مجلس ہو رہی ہے ان کی برسی کے سلسلے میں، آپ دیکھیں کہ کتنا یہ جو سورہ والعصر میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، کربلا والوں نے اور خاص کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے یکجا کیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ انسان گھاٹے میں ضرور ہے، لیکن اگر ان 4 چیزوں پر عمل کر لے گا تو خداوند عالم اسے نجات عطا کر دے گا، اور ایک ایسی زندگی عطا فرمائے گا جو عام زندگی تو لمحہ لمحہ گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن خداوند عالم ان 4 اصولوں پہ عمل کرنے کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ رہتی دنیا تک اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کے کارنامے، اس کا ایثار، اس کی قربانی وہ زندہ رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں ایمان کے اس خزانے کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس درجے کو محفوظ کر کے لائے ہیں جس درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیں کتنا توکل ہے اپنے پروردگار پر، کتنا بھروسہ ہے اپنے پروردگار پر۔ ساری دنیا مخالف ہے، ساری خدائی مخالف ہے، لیکن اپنے خدا کے پر اسے یقین، انہیں یقین، اس کے ساتھ ساتھ وعامل الصالحات، راستے بھر عمل صالح انجام دیتے ہوئے آئے ہیں، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نہ معلوم کتنے کارنامے آپ نے عمل صالح کے لحاظ سے اس راستے میں انجام دیے ہیں، لیکن جناب غور کا واقعہ تو آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے کہ آپ مکے سے چل چکے ہیں اور کوفے کی طرف روانہ ہیں، ایک جگہ پر حر کا لشکر آپ کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، دشمن کا لشکر ہے، ابن سعد اور یزید کا بھیجا ہوا لشکر ہے، کسی نیک ارادے سے نہیں آیا ہے، نیک نیتی سے نہیں آیا ہے، آپ کا خون بہانے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ یہ سارے سپاہی تشنہ لب ہیں۔ بعض سپاہی ایسے تھے جن کی پیاس سے زبانیں باہر آ گئی، ان کے جانوروں کی زبانیں باہر ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو وہیں پہ اس لشکر کا قلق کما کر دیتے، پیاسے تھے، لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وعامل الصالحات، اور وہ ہدایت کا سلسلہ، تواصو بالحق کا سلسلہ وہ جاری رکھا۔ آپ نے تمام اپنے ساتھیوں سے اور اعزا سے کہا کہ پہلے ان کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ اور ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور وہاں پر جانوروں کی فطرت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ دیکھو ایک جانور کے سامنے کم سے کم 3 بار پانی رکھنا، کیونکہ جانور کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سانس سے پانی نہیں پیتا ہے۔ اللہ اکبر! عمل صالح کا بہترین نمونہ امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں
جو واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے ہے کہ حر نے آپ کو مجبور کیا کربلا کی طرف اپنے سفر کو موڑنے کے لیے۔ امام نے اپنا قافلہ حر کے کہنے کے مطابق مجبوراً، کہ آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے، کربلا نہیں جا رہے تھے ظاہری طور پر، لیکن حر نے آپ کو ادھر جانے پر مجبور کیا۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تواصل بالحق کی طرف ہے، اور حر کے ذہن میں ایک ہدایت کا چشمہ جاری کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، اور نے وہاں پہ یہ جواب دیا جو خود اس بات کا اشارہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ تیر اپنے نشانے پر بیٹھا ہے۔ اور نے کہا کہ اے حسین ابن علی، میں اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے لیے یہی جملہ تکرار کرتا۔ یعنی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ فاطمہ کے لال ہیں، اور فاطمہ کے لال کو اذیت پہنچانا یا فاطمہ کو ناراض کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس تواصل بالحق کا نتیجہ تھا۔ لیکن جو آخری مرحلہ ہے تواصل بالصبر کا، وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اقارب کے لیے بہت سخت گزرا ہے۔ آپ 2 محرم کو جب کربلا میں تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہ کے بعد دیگر مصائب ڈھانے شروع کر دیا۔ ایک تو لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، جس کو دیکھ کر ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان ہو تو وحشت و دہشت میں آ جاتا ہے۔ چند ساتھی ہیں وہ فوجوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی لشکر آ رہا ہے وہ ابن سعد کا لشکر ہے، امام حسین سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور امام حسین کی یاری اور نصرت کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے ماجائے کے قریب آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بھیا حسین، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جسے آپ یہاں بلا لیں؟ امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں کائنات پر ایک طائرانہ نظر ڈالتی ہیں، کہتی ہیں کیوں نہیں، میرا دوست حبیب ابن مظاہر ہے۔ اور آپ اسی وقت خط لکھتے ہیں اور ایک قاصد کو بھیجتے ہیں، اور وہ قاصد جناب حبیب ابن مظاہر کو لے کر آتا ہے۔ اور بہرحال وہ قصہ پورا سارا آپ کے سامنے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ بس مظلومیت اہل بیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں اور اصحاب میں ہمہمہ اور ولولہ پیدا ہوا ہے اور اس کی آواز خیموں تک پہنچی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب فضہ سے کہتی ہیں فضہ ذرا دیکھنا کہ کیسی آوازیں ہیں۔ جناب فضہ باہر آتی ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کوفے سے نصرت کے لیے آئے ہیں۔ تیزی سے جناب زینب کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امام حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں۔ تو جناب زینب کی مظلومیت اور اہل بیت کی مظلومیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جناب زینب شہزادی جناب فضہ سے کہتی ہیں فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو، کیونکہ ابھی تک جو بھی لشکر آ رہے تھے، جو بھی رسالے آ رہے تھے، جو بھی فوجی دستے آ رہے تھے، وہ سب کے سب ہمارے مقابلے میں آ رہے تھے، ایک تم ہو جو ہماری نصرت کے لیے آئے ہو۔ یہاں سے صبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ منزل اور آگے بڑھتی ہے۔ خیمے جو فرات کے کنارے لگائے گئے تھے
وہاں سے ان خیموں کو ہٹانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب عباس کے صبر کا مقام ہے۔ جناب عباس وہاں پر اپنے امام وقت کی محافظت میں آپ اس جلال کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دشمن پر رعب اور وحشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی جلدی ہے، ابھی ہم نے پورا سبق دشمن کو نہیں دیا ہے، لہٰذا جناب عباس کو روکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ آپ نہیں روکتے، مستقیم طور پر آپ جناب عباس سے نہیں کہتے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس کو اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت ہے اور ان کی کسی بات کو وہ ٹالتے نہیں ہیں، اور امام حسین اگر چاہتے تو حکم امامت کے طور پر، حکم ولایت کے طور پر جناب عباس کو روک سکتے تھے، لیکن وہ روکنا اور روکنا ہوتا۔ جناب عباس کو اس طریقے سے روکنا امام نے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے جناب زینب کا سہارا لیا اور کہا کہ بہن زینب، عباس کو جلال آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کا نقشہ بدل جائے، ایسا کرو کہ عباس کو واپس بلا لو۔ جناب زینب نے جناب عباس تک پیغام پہنچایا۔ جناب عباس کے صبر کا آپ مظاہرہ کریں کہ جیسے ہی جناب زینب کے پیغام کو آپ نے سنا، آپ نے وہاں پر ایک خط کھینچا، یعنی اس جلال کو بھی باقی رکھا، دشمن کے رعب اور وحشت کو بھی باقی رکھا کہ اس دشمن پر وہ رعب و وحشت طاری رہے، اور بہن کی محبت میں امام وقت کا پیغام لینے کے لیے جناب زینب کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ اے بہن فرمائیے کہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عباس امام نہیں چاہتے کہ وہاں پر اس وقت جنگ ہو، تم وہاں سے خیمے ہٹا لو۔ سوچیے کتنا بڑا حوصلہ چاہیے، کتنا زیادہ صبر کا مظاہرہ وہاں پر کرنا ہوگا عباس کو۔ جناب عباس آئے اور کس طریقے سے انہوں نے خیام حسینی کو وہاں سے ہٹایا ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو یہاں سے ایک چیلنج دے کے گیا ہے وہ اپنے چیلنج سے خود بخود پیچھے ہٹ رہا ہے، ایک امام وقت کی مرضی اور منشا کو مد نظر رکھنے ہوئے۔ گویا جناب عباس وہاں پر ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چاہے تمہاری اپنی عزت کتنی ہی زیادہ تمہیں اچھی اور پیاری ہو، لیکن جب امام کی نصرت کا وقت آئے، جب امام کی مرضی کا وقت آئے، جب امام کی منشا کا وقت آئے، تو تم اپنی مرضی، اپنے جلال کو، اپنے غصے کو، اپنی حیثیت کو امام کی مرضی کے مقابلے میں لا کر کھڑا مت کرنا، امام کی جو منشا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ بہرحال اس مرحلے سے بھی یہ داستان گزر جاتی ہے اور پانی کا مرحلہ آتا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں جناب عباس نے کس طریقے سے پانی اور پیاس کا امتحان دیا ہے کہ ہاتھ میں پانی ہے، چلو میں پانی ہے، لبوں کے قریب لے جا چکے ہیں اور دنیا والوں کو یہ دکھا چکے ہیں کہ پانی پر اس وقت میرا قبضہ ہے، میں چاہوں تو پی سکتا ہوں، ہونٹوں تک لے گئے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ تو پینے میں تاخیر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں اس پانی کو دریا پر پھینک دیتے ہیں، اس صبر کا اور اس ایثار کا، اس عمل صالح کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جب میرے امام وقت نے ابھی پانی نہیں پیا، جب ان کے بچے پیاسے ہیں، جب ننھی سکینہ پیاسی ہے، جب ششمہا علی اصغر پیاسا ہے، تو میں کیوں کر پانی پیوں گا۔ اس غیرت کا بھی مظاہرہ کیا، اس شجاعت کا بھی مظاہرہ کیا۔ شجاعت یہی نہیں ہوتی کہ دشمن کا قلعہ کما کر دو، شجاعت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفس پر انسان کو قابو ہو۔ آپ نے اس پانی کو دریا کے منہ پر مار دیا کہ نہیں، میں بغیر امام کے پانی نہیں پی سکتا، صبر کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی جان اپنے امام اور خدا کی راہ میں قربان ہو گئی۔ اس منزل سے بھی آگے بڑھتا ہے یہ واقعہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی واقع ہو جاتی ہے، چونکہ ایک مرحومہ کے اظہار ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو ذکر کروں جس پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، عاشور کو یہ صدا بلند ہو گئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اب جناب زینب ہیں، چند بیویوں کا ساتھ ہے، ایک بیمار بھتیجا ہے جو غش کے عالم میں خیمے میں پڑا ہوا ہے، امام میں وقت بھی ہے وہ، اور ایک طرف سے دشمنوں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، اشقیاء مشعلیں لے کر خیموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں
چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے اس سے پھر تیسرے خیمے میں جو خیمہ جلتا جاتا ہے اس کو چھوڑتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بیویاں ساری امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں جناب زینب، یہ شیر دل خاتون، اس کے صبر کا اندازہ کیجئے کہ امام وقت کو بیدار کرتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، ذرا غش سے آنکھیں کھولو۔ جناب زین العابدین علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ہم ان خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں، کیونکہ تمام خیموں میں آگ لگ چکی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں بھیا عباس کہاں ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وہ نہر کے کنارے شانے کٹا کر سو گئے۔ فرمایا علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی سینے پر برچھی کھا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک ایک عزیز کا نام دیتے جاتے تھے۔ جناب زینب اس ہنگام میں اس کا جواب دیتی تھیں کہ وہ اپنے خدا کو پیارے ہو گئے، وہ رسول کی خدمت میں ہیں، وہ مولا کائنات کے پاس ہیں۔ یہاں تک کہ جناب زینب سے صبر نہ ہوا اور یہ فرمایا اے بیٹا بس یہ جان لو اس خیمے میں اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بیویاں ہیں اور یہ بچے ہیں، جلدی بتاؤ ہم ان خیمے سے باہر نکلیں یا جل کر مر جائیں۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اور امامت اور ولایت کا پہلا حکم بیان کیا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، خیموں سے باہر نکلیں۔ الغرض ساری بیویاں اور بچے خیمے سے باہر آ گئے، لیکن راوی یہ بات کہتا ہے کہ میں نے روز عاشور ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ بار بار خیمے میں جاتی تھی اور بار بار خیمے سے باہر آتی تھی، اور ایک بار وہ ایک ایسی چادر میں کسی کو لے کر آئی، کچھ سامان لے کر آئی، وہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بیوی کون تھی۔ جب سید سجاد سے یہ سوال کیا گیا تو آپ کے اشک جاری ہو گئے اور کہا اے شخص تو نے کیسا سوال کیا؟ تو جانتا ہے وہ میری پھوپھی زینب تھیں، وہ بار بار اس لیے خیمے میں جا رہی تھیں کہ میں وہاں پر موجود تھا اور ان کے وہ اپنی حالت دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے باہر نہیں لا سکتی۔ بہرحال آخر میں انہوں نے ہمت کی اور مجھے وہاں سے خیمے سے باہر نکالا تھا۔ الغرض جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا۔ اس کے بعد میں یہ اشقیاء بیویوں کو لوٹ کر، ان کی چادروں کو لوٹ کر، مال و اسباب جو بچا تھا وہ لوٹ کر لے گئے۔ یہ سناٹا، رات کی تاریکی، چند بچے اور یہ بیوہ بیویاں اور یہ ستم دیدہ سیدانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ جناب زینب جناب ام کلثوم سے فرماتی ہیں کہ آج تو عباس نہیں ہے، آج تو علی اکبر نہیں ہے، آج تو قاسم نہیں ہے جو ہمارے خیموں کے لیے وہ حفاظت کا سامان فراہم کرے۔ آج ہمیں اور تمہیں مل کر اس تاریکی میں ان بچوں کی اور بیویوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ایسا کرو کہ کچھ دیر میں آرام کروں اور تم حفاظت کرو، اور کچھ دیر تم حفاظت کرو، کچھ دیر تم آرام کرو اور میں حفاظت کروں۔ اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب جناب زینب خیموں کے لیے حفاظت کر رہی تھیں اور پورا ایک تاریکی کا ماحول تھا، ایک بڑا کا سناٹا تھا، بھائی کو ہاتھ سے دے چکی تھیں، جناب علی اکبر شہید ہو چکے تھے، جناب عباس شہید ہو چکے تھے، جناب قاسم کے ٹکڑوں پر، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر آپ گریا کر چکی تھیں۔ اس کے بعد جب آدھی رات گزر گئی تو دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا کہ اے شخص اس طرف نہ آ، اس طرف رسول زادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، بچے ہیں جو تھک کر سو گئے ہیں، تو ادھر کو نہ آ۔ لیکن وہ سوار تھا کہ ادھر بڑھتا چلا آیا، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ آگے آ گیا اور جناب زینب نے پھر وہاں پر جلال کی حالت میں کہا کہ اے شخص تجھ سے علی کی لاڈلی یہ کہتی ہے
علی کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ تو رک جا، تو اگر ان کو لوٹنا چاہتا ہے تو صبح کو آ کر لوٹ لینا، جو سامان بچا ہے وہ بھی تو لے جانا، لیکن ذرا سا ان پر رحم کر۔ ایک مرتبہ اس سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، رات کی تاریکی میں یہ نقاب کا ہٹنا ایک نور ساتے ہوا۔ جناب زینب دیکھتی ہیں کہ مولا کائنات ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی زینب، میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں، جاؤ تم آرام کرو، میں حفاظت کر رہا ہوں۔ بس وہاں پر جناب زینب کا دل پھٹ گیا اور فرمایا اے بابا، اے بابا، آپ اس وقت کہاں تھے جب جناب عباس کے شان قلم ہو رہے تھے؟ اے بابا، آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جب میرا کڑیل جوان برچی کھا کر سینے میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ اے بابا، جناب امام حسین میرا ماں جایا شہید ہو گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے بابا، ہمارے تعزیانے لگائے گئے، اے بابا، ہماری چادریں چھین لی گئیں۔ جناب زینب نے اپنی مصیبتوں کو بیان کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار محمد و آل محمد سب سے میں ہماری اس خلیل عبادت کا ثواب مرحومہ ذکیر فاطمہ بنت شکیل حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دے۔ پروردگار محمد و آل محمد سب سے میں جتنے لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کے اعزاء و اقارب میں جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد سب سے میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا کر، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو اولاد کے متمنی ہیں ان کی تمنا کو پورا کر، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک کر۔ پروردگارہ محمد و آل محمد سب سے جہاں بھی مسلمان جس لباس میں دین اسلام انسانیت ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تائید نصرت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت اور دشمنان ملک و قوم کے شر کو، ان کی سازشوں کو، ان کے فتنوں کو انہی کی طرف پلٹا۔ پروردگارہ علماء کرام، مراجع دام، نیک اور صالح افراد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان و